السلام علیکم. گریڈ 3 کی اردو ٹیچر میں سمیرہ. آج میں نے آپ لوگوں کو صفحہ نمبر 25 پہ دی ہوئی سرگرمی صفت اور موصوف تلاش کر کے لکھی. اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو تفہیم کروائی تھی. اس کا نام تھا سفید بطخ. اس کے ہم نے سوالات اور عنوان جو تھا وہ بھی کر لیا تھا. میں نے آپ لوگوں سے یہ تمام سوالات کروا لیے تھے. آج میں آپ لوگوں کو صفت اور موصوف بتاؤں گی. صفت کہتے ہیں کسی بھی چیز کی خاصیت کو، اور موصوف جس چیز کی خاصیت بیان کی جاتی ہے، کوالٹی بیان کی جاتی ہے، اس کو موصوف کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہمیں یہاں اس پیراگراف میں سے دیکھ کر صفت اور موصوف دونوں چن کر لکھنا ہے. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہاں دیکھ لیجیے آپ لوگ، میں نے آپ لوگوں کو یہاں پر لکھ دیا ہے صفت اور موصوف کا کالم بنا دیا ہے. جس طرح سے بک میں آپ لوگوں کو لکھنا ہے، یہاں پر کالم بنے ہوئے، آپ کو انہیں میں لکھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، نمبر 1 ہے چھوٹے تالاب. نمبر 2 ہے سفید دودھ. سفید کیا ہے؟ دودھ. گوری رنگت. سفید بطخ. اکلوتی بیٹی. ایرانی بلی. ٹھیک ہے. یہ تمام الفاظ صفت اور موصوف ہیں. آپ لوگ اپنے پاس نردبانی اردو کی صفحہ نمبر 25 پہ لکھیں. ٹھیک ہے. صفحہ نمبر 26 پہ سرگرمی جین دی ہے دیے گئے الفاظ کے انگریزی میں ترجمہ کرنا. ٹھیک ہے. پہلا لفظ دیا ہوا بطخ، ڈک، DUCK ڈک. نمبر 2 تالاب، اس کو انگریزی میں اس کو پونڈ کہتے ہیں، POND پونڈ. نمبر 3 غرور. غرور کو انگریزی میں ایروگینس کہتے ہیں، ARROGANCE ایروگینس. نمبر 4 ضد، کنٹینیوسی، CONTUMACY کنٹینیوسی. نمبر 5 رنگ. رنگ کو کہتے ہیں کلر، COLOUR کلر. نمبر 6 سزا. سزا PENTALY پینلٹی. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ لوگوں کو اردو کا ترجمہ لکھنا ہے انگریزی میں. اس کے بعد آپ لوگوں کو دیکھنے ہوں گے، آپ لوگوں نے پیراگراف بنا ہوا ہے، لائنس ڈرا ہوئی. یہاں لکھا ہے عبارت خوش خط نقل کیجیے. عبارت یعنی یہ جو دی گئی عبارت ہے. یہاں پہ صفحہ نمبر 24 پہ آپ لوگوں کو جو عبارت دی گئی ہے، اس کو دیکھ کر یہاں آپ لوگوں کو خود سے لکھنا ہے خوش خط. ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کا آج کا ہوم ورک ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ لوگوں کو صفحہ نمبر 27 پر اسم ضمیر کروایا ہے. اسم ضمیر اسم کی جگہ استعمال ہونے والے الفاظ اسم ضمیر کہلاتے ہیں، جن کو ہم انگلش میں پروناؤنس کہتے ہیں. مثلا ہم، آپ، مجھے، میں، تم، اس، ہمارے، تمہارے، وہ وغیرہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیں ہم استعمال کیسے کریں گے اس کو. کسی اسم کا بار بار استعمال عبارت کی خوبصورتی کو کم کرتا ہے، اس لیے اسم کی جگہ اسم ضمیر کا استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا میرا اسکول خوبصورت ہے. میرے اسکول میں بہت سے کمرے ہیں. میرے اسکول کا گیٹ سیاہ رنگ کا ہے. میرا اسکول شہر کا مشہور اسکول ہے. میرے اسکول میں کھیل کا میدان ہے. میرے اسکول کی پڑھائی بہت اچھی ہے. میرے اسکول میں ایک کینٹین ہے. اب یہاں اسم میرا اسکول یا میرے اسکول کی تکرار عبارت کی خوبصورتی کم کر رہی ہے، جبکہ اس عبارت میں اسم ضمیر کا استعمال زیادہ بہتر معلوم ہوگا. ٹھیک ہے. بار بار اسکول 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 ہم اس کو دہرائیں گے تو اس کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی. مثلا اب ہم کس طرح سے اسم ضمیر استعمال کریں گے. دیکھیں، میرا اسکول خوبصورت ہے، اس میں بہت سے کمرے ہیں، اس کا گیٹ سیاہ رنگ کا ہے، یہ شہر کا مشہور اسکول ہے، یہاں کھیل کا میدان بھی ہے، اس کی پڑھائی بہت اچھی ہے، یہاں ایک کینٹین بھی ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر سب جگہ کیا ہوا، صرف ایک دفعہ اسکول کا استعمال ہوا، اس کے بعد ہر جگہ اسم ضمیر لگایا ہم نے، جیسے اس، یہ، یہاں. ٹھیک ہے. ان سب کو ہم نے استعمال کر کے اس کی خوبصورتی کو برقرار رکھا. تو ہمیشہ اسم کو بار بار نہیں دہراتے، بلکہ اس کی جگہ اسم ضمیر کا استعمال کرتے ہیں. اب دی گئی 28 صفحے پر دیکھیں آپ، اس کی سرگرمی دی گئی ہے. اس سرگرمی کے مطابق ہم پڑھیں گے. جملے یہاں پر دیے ہوئے ہیں، جیسے احمد روز صبح اٹھ کر ڈیش ہاتھ منہ دھوتا ہے. اپنا، اپنے یا وہ. جو صحیح ہم لکھیں گے احمد روز صبح اٹھ کر اپنا ہاتھ منہ دھوتا ہے. ٹھیک ہے. آج ڈیش سب دوست بہت خوش ہیں. آج میرے سب دوست بہت خوش ہیں. نمبر 3 علی نے اسد سے کہا تمہاری امی مزیدار کھانا پکاتی
آپ نہیں آئے گا، ان نہیں آئے گا، تمہاری امی مزیدار کھانا پکائیں گی۔ نمبر 4 ڈیش آج شام کو میرے گھر آنا، تم آج شام کو میرے گھر آنا۔ نمبر 5 احمد نے بتایا کہ اسے بخار ہے، ٹھیک ہے، ان کو اسے اور اپنے میں سے اسے صحیح ہے، اسے بخار ہے۔ نمبر 6 ڈیش گاڑی خراب ہو گئی، ہماری گاڑی خراب ہو گئی۔ ٹیچر نے عابد سے پوچھا کہ دیر سے کیوں آئے ہو، کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو، تم آئے گئے آپ، ٹھیک ہے۔ ڈیش کام مکمل ہو چکا ہے، ہمارا کام مکمل ہو چکا ہے، صحیح ہے۔ اب اس میں دیکھیں یہاں پیراگراف دیا ہوا ہے، پیراگراف ہم پڑھیں گے، عبارت پڑھیں گے، عبارت میں سے ہمیں اس میں ضمیر چن کر لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی جیسے ہم پڑھتے ہیں آج صبح میں سو کر اٹھا، میں کیا ہے، اس میں ضمیر ہے، تو اپنے گھر میں خوب چہل پہل دیکھی، ابو نے مجھے بتایا، مجھے آ گیا یہاں پہ، ٹھیک ہے، کہ آج ہمارے گھر مہمان آ رہے ہیں، ہمارے کیا ہے، اس میں ضمیر ہے۔ وہ سمجھانے لگے، وہ اس میں ضمیر ہے کہ ہمیں ان سے بہت ادب سے پیش آنا چاہیے، ان یہ اس میں ضمیر ہے، اور ان سب کا خیال رکھنا ہے، ان اس میں ضمیر ہے، کیونکہ مہمان اللہ کی رحمت ہے۔ امی نے کہا تمہارے کپڑے استری کر دیے، تمہارے کیا ہے، اس میں ضمیر ہے، تم نہا کر کپڑے تبدیل کر لو، تم اس میں ضمیر ہے۔ میں نے انہیں کہا، میں اور انہیں اس میں ضمیر ہے، ٹھیک ہے۔ میں بھی تیار ہو کر آئی، میں اس میں ضمیر ہے۔ ابو نے کہا جلدی کرو، ہم انہیں لینے ایئرپورٹ جائیں گے، ہم اور انہیں دونوں کیا ہے، اس میں ضمیر ہے، الگ الگ کر کے لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو نام کی جگہ جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں وہ اس میں ضمیر ہے، وہ آپ لوگوں کو یہاں پر ڈیش میں لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کرنے کے بعد میں نے آج آپ لوگوں کو فعل اور زمانہ بتایا ہے۔ فعل اور زمانہ میں آپ کو سب سمجھاؤں گی۔ فعل ماضی پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، فعل کی 3 اقسام ہوتی ہیں، 3 زمانے ہوتے ہیں۔ فعل ماضی پاسٹ ٹینس سے کہتے ہیں، وہ فعل جو گزرے ہوئے زمانے میں کام کرنے کو ظاہر کرے، فعل ماضی کہلاتے ہیں۔ یہ پرانے واقعات، تاریخوں اور تھا، تھی، تھے سے ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً احمد کرکٹ کھیل رہا تھا، بارش ہو رہی تھی۔ جن جملوں کے آخر میں تھا، تھی، تھے استعمال ہوگا وہ فعل ماضی کہلاتا ہے۔ پھر ہے فعل حال پریزنٹ ٹینس، وہ فعل جو موجودہ زمانے میں کام کرنے کو ظاہر کرے فعل حال کہلاتا ہے۔ یہ ہے اور ہیں سے ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً احمد کرکٹ کھیل رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، امی کھانا پکا رہی ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں اور ہیں سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ فعل حال ہے۔ پھر ہے فعل مستقبل فیوچر ٹینس، وہ فعل جو آنے والے زمانے کو ظاہر کرے فعل مستقبل کہلاتا ہے۔ یہ گا، گی، گے سے ظاہر ہوتا ہے۔ مثلاً احمد کرکٹ کھیلے گا، بارش ہوگی، گا، گی، گے کا استعمال جو ہے فعل مستقبل کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ آج میں نے آپ لوگوں کو صرف اس کو تھوڑا سا سمجھا دیا ہے، تھوڑے سے جملے آپ لوگوں سے میں نے پوچھ لیے۔ اب آپ لوگوں کو کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں، جب ہماری نیکسٹ کلاس ہوگی تو پھر میں انشاءاللہ اس کی تمام سرگرمیاں بھی کرواؤں گی اور آپ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھوں گی، ٹھیک ہے۔ تو تمام صفحات پر آج کی ڈیٹ آپ لوگ ڈالیں گے، صفحہ نمبر 25 سے لے کر صفحہ نمبر 28 تک آج کی ڈیٹ ڈالیں گے، 7/9/2020، ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔